کل سیرت کا سبق یہاں تک پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی شادی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ماں کے شکم میں آنا۔ اس کے بعد جو روایات ہیں وہ 6 مہینے کی بھی ملتی ہیں، لیکن مورخین نے چند مہینے ذکر کیے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں چند ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ ایک المناک اور دردناک لمحہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ اور ہوا اس طرح کہ حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے تجارتی قافلے کے لیے شام روانہ کیا، تو واپسی پہ جب مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو کل ذکر ہو چکا کہ مائی آمنہ کا کون سا علاقہ تھا؟ مدینہ، بنی زہرہ سے تھی، بنی زہرہ۔ جب وہاں پہنچے طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی، تو قافلے والوں سے کہنے لگے کہ آپ لوگ چلے جاؤ، میرے یہاں رشتہ داری ہے، میں یہاں قیام کر لیتا ہوں، طبیعت کا افاقہ ہوگا تو مکہ آ جاؤں گا۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے پوچھا بھی ہاں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو بتایا کہ اس کی طبیعت ناساز تھی تو انہیں ہم مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لائے کوئی اور بھگایا اپنے بیٹے حارث کو، وہ جو حارث زمزم کھودنے میں بھی ساتھ تھے۔ جب یہ حارث مدینہ پہنچے بنی زہرہ تو دونوں بھائیوں کی ملاقات نہ ہو سکی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو یہ ایک آ کے بتایا اپنے والد محترم کو، تو ایک عجیب کیفیت تھی، کیونکہ پیار بہت کرنے والے، پھر ذبیحہ سے بچنے والے، پھر ایک معزز بیٹے جو پورے عرب میں مکرم اور مشرف سمجھے جاتے تھے، ان کا انتقال ہو جانا۔ تو حضرت سیدہ فرماتی ہیں عفا جانب البطحاء من آل شام من آلہ ہاشمی وجاور لحدا خارجا فی الغمائم۔ وادی بطحاء کے اطراف و جوانب ویران و برباد ہو گئے اور آل ہاشم سے خالی ہو گئے، میرا سرتاج کفن میں لپٹا ہوا لحد میں جا پہنچا۔ یہ غم کی کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ محمد، آج کا سبق ہم نے محمد سے شروع کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیدائش تو آگے آ رہی ہے۔ آپ کا نام جو محمد ہے یہ آپ کے دادا کا انتخاب ہے، محمد۔ اور محمد ایسا نام ہے کہ سارے قریش عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیسا نام رکھا ہے؟ آج سے پہلے آپ کے نسب میں یہ نام موجود نہیں، عرب میں یہ نام موجود نہیں۔ تو عبد المطلب کہنے لگے میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات میرے اس بیٹے کی تعریفیں کرے گی۔ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ ایک اور محمد کا معنی ہے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے سراپا تعریف کو محمد کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد میں یہ ام معبد کی یہاں پہ اگلے نقشے میں ام معبد کی جھونپڑی آئے گی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے صفتیں بیان کی وہ پھر وہاں محمد کا معنی اور مزہ کرے گا۔ تو محمد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی رکے ہی نہیں، لگاتار تعریف ہو رہی ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں آذان ہو رہی ہے، اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے گن گائے جا رہے ہیں۔ پھر محمد یہ باب تفعیل سے ہے، عربی کے گرامر کے مطابق تفعیل کے اندر ایک جزئیت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کہ قاتلہ مار دینا، قتل یقتل تقتیلا،
ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ٹوٹے ٹوٹے کر دینا۔ محمد کا اس جزئیت کا معنی کرو، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جن کے ہر ہر عمل، ہر بات، ہر انداز، ہر ادا، ہر عضو، ہر چیز کی تعریف ہی تعریف کی جائے، یہ محمد ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام، تعریف کس کی ہے؟ حمد اللہ کی، اس نام سے اپنے نبی کا نام نکالا، عرش پر محمود ہے اور ھذا محمد، زمین پر محمد ہے، دونوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اور حمد کا تعلق بڑا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمینی نام وہ محمد، آسمانوں پر تورات اور انجیل میں نام احمد، پھر حامیم دال آ گیا۔ پھر جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھنڈا ملے گا، اس کا نام ہے لواء الحمد، اللہ کی تعریفیں کرنے والا جھنڈا۔ اس حمد کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور فإن اسمہ فی التوراۃ والانجیل احمد یحمد اہل السماء والارض، اس ہستی کا نام تورات اور انجیل میں احمد ہے، اور اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعریف میں اہل زمین و آسماں سب رطب اللسان ہوں گے، سب کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری ہوگی، یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں جب شفاعت کبریٰ فرمائیں گے تو کافر بھی بول اٹھیں گے واہ محمد واہ، وَبَعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا، ہم آپ کو مقام محمود دیں گے، اور مقام محمود وہ ہے جس کی تعریف کی جائے، یعنی اس دن کافر بھی بول اٹھیں گے واہ محمد واہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہے۔ اپریل کے مہینے میں جو اگر عیسوی کا حساب لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے اپریل کے مہینے میں، اور اگر ہم اسلامی حساب لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، اور جتنی بھی تاریخی شخصیات ہیں ان کی ولادت، تاریخ ولادت میں آپ کو اختلاف ملے گا، کیونکہ ایک تو تاریخ ولادت محفوظ کرنے کا رواج نہیں تھا، دوسرا کس کو کیا پتہ کہ وہ کیا بننے والا ہے، پتہ تو تب چلتا ہے نا جب وفات ہونے لگتی ہے کہ اس بندے نے کیا کچھ کیا، تو وفات کی تاریخ محفوظ رہ جاتی۔ اب تاریخ ولادت جو ہے وہ ابن حزم، حمیدی، اور پھر بعد میں اس کو سید سلیمان منصور پوری نے رحمۃ اللہ العالمین نے، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابوالکلام آزاد نے، ان سب مورخین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو 9 ربیع الاول لکھا۔ اکثر مورخین کی رائے کیا ہے؟ 9 ربیع الاول کو۔ اور ایک مورخ گزرے ہیں محمود پاشا، یہ ترکی کے تھے، تو انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا، یہ ماہر فلکیات تھے، تو انہوں نے پورا رسالہ لکھا، اور اس رسالے میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کے نزدیک آپ کی تاریخ ولادت محرم الحرام میں ہوئی ہے، یہ اختلاف موجود ہے، 12 کی روایت بھی موجود ہے لیکن اتنی ثابت شدہ روایت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سے انہونے واقعات پیش آئے جن کے بارے میں مورخین کی رائے یہ ہے، محقق ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی، اور آگے میں اس صدی کے بھی پچھلی صدی کے مورخین ذکر کرتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مافوق الفطرت کاموں کا ہونا، یعنی عجیب اور انہونے کاموں کا ہونا، اس کا بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ان انہونے واقعات کا انکار کرنے والوں کے اندر معتزلہ کی خصلتیں پائی جاتی ہیں،
یہاں تک لکھا گیا ہے۔ بہرحال تاریخی روایات ہیں، ہم اعتماد بھی کرتے ہیں اور خاموشی بھی اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ الگ ایک کیفیت کے انسان تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات ذکر ہو چکے، تو پیدائش کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے۔ عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ شب ولادت سیدہ آمنہ کے پاس تھی، میں ان کے پاس تھی، فما شیء انظرہ فی البیت الا نور، سیدہ آمنہ کے گھر میں ہر چیز روشن تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کا کمال اللہ نے ظاہر کیا۔ فما فصل منی خرج معه نور اضاء به ما بین المشرق والمغرب، ایسا نور، ایسی روشنی ظاہر ہو رہی تھی جس سے مجھے لگتا تھا کہ مشرق و مغرب میرے سامنے عیاں ہیں، واضح ہیں۔ اب ایک الجھن ہوتی ہے کہ یہ سیدہ آمنہ ہی کیوں بیان کر رہی ہیں، یا ایک دو راویہ ہی کیوں بیان کر رہی ہیں؟ تو بدر کے اندر فرشتوں کا اترنا تو ثابت ہے، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے۔ اب فرشتے اتارنے کا جو عمل ہے، فرشتوں کی لڑائی، یہ ہر صحابی نے نہیں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اترتے ہوئے دیکھے، اور بعض صحابہ کرام نے بھی اقدم حیزوم اقدم حیزوم کے نعرے سنے، اور حیزوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے حیزوم۔ تو اس طرح کے واقعات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کمالات بھی ہر ایک کے سامنے ظاہر ہونا یہ محال بھی نہیں تھا، اور محال بھی تھا ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ اب جو ولادت ہوئی تو سیدہ آمنہ کا بیان ہے، فَوَلَدَتْهُ نَظِيفًا مَا بِهِ قَذْرٌ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس حال میں ہوئی کہ آپ صاف ستھرے تھے اور آپ کے جسم پر کوئی گندگی کے آثار بھی نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی کیفیت ہے۔ اور پھر اگلی کیفیت یہ ہے کہ ولد رسول اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرورا مختونا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت ولادت، آپ کی ولادت اس حال میں ہوئی کہ آپ ناف بریدہ تھے، یعنی آپ کی ناف الگ تھی اور آپ کے ختنے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کمال کو بھی آپ کی ولادت کے وقت ظاہر کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ پھر یہ روایت بڑی عجیب ہے اور بڑے کمال کی ہے، اس کو طبقات ابن سعد نے بھی نقل کیا، آثار المحمدیہ میں بھی درج ہے، تاریخ الخمیس میں بھی نقل ہے۔ روایت بڑی عجیب ہے کہ عربوں کے ہاں دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو انہوں نے ایک ہانڈی رکھی ہوتی تھی الٹی کر کے اپنے گھروں کی دیواروں کے اوپر، جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو اس ہانڈی کو الٹ دیا جاتا، اور تاکہ صبح ہونے سے پہلے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور یہ ان کے ہاں ایک توہم تھا جو وہ کرتے تھے، ہانڈی الٹنے والا اور اس ہانڈی کو توڑنے والا۔ بعض علاقوں کے بعض رسمیں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد اس رسم کا ہونا تھا کہ ہانڈی الٹ دی جائے، تو وہ نبی جس نے رسموں کو مٹانا ہے، وہ نبی جس نے بدعات کا خاتمہ کرنا ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم آگے عقائد میں پڑھیں گے جب آپ کی تبلیغ کا آغاز ہوا، تو جس نبی نے ان بدعات، رسومات، ان توہمات کو مٹانا ہے، تو صبح عجیب منظر ہوا کہ ہانڈی شک ہو کر دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور نیچے گری ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی جھولی میں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے کمالات ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب آپ طواف کعبہ میں مصروف تھے، تو پیغام پہنچایا گیا، یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب، اے ابو الحارث
جلدی آئیے، آپ کے گھر میں ایک عجیب بچہ پیدا ہوا ہے۔ ابو الحارث کہنے لگے، یعنی عبد المطلب، الیس بشرا سویا، معذور ہو گیا ہے، کیا عجیب کیا ہو گیا ہے؟ کہانی عجیب یہ نہیں ہے، عجیب یہ ہے کہ جو آپ کے کمالات ہم ذکر کر چکے ہیں کہ آپ گندگی سے پاک پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے، اور آپ جب پیدائش ہو رہی ہے تو گھر سارا کا سارا منور ہے، روشن ہے۔ تو ابو الحارث یعنی عبد المطلب پہلی نعت حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہی، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد صاد فی المہدی علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنآن من حاسد مضطرب العنان۔ کہتے ہیں سب تعریفیں الحمدللہ الذی اعطانی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ھذا الغلام الطیب، جس نے مجھے یہ پاکیزہ بیٹا عطا کیا ہے، جو پیدائش کی ساری الاش سے کیا ہے، پاک ہے، گندگیوں سے پاک ہے۔ اللہ نے میرے دامن میں یہ بیٹا ڈالا اور کمال کر دیا۔ کہتے ہیں قد صاد فی المہدی علی الغلمان، یہ پنگھوڑے میں، جھولی میں بھی اپنے ہم عمروں کا سردار ہوگا، جس طرح اس کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو کعبۃ اللہ کے رب کی پناہ میں دیتا ہوں، حتی اراہ بالغ البنیان، یہاں تک کہ میں اسے جوان، کڑیل جوان دیکھ لوں، اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھے، اور حسد کرنے والے کے حسد سے بھی میرے اس بچے کو اللہ محفوظ کرے۔ یہ پہلی نعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں کہی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کے وقت یہ تو انہونے واقعات ہوئے، دوسری طرف یہ واقعات بھی ہوئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کفر و شرک کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ اب کفر و شرک کا خاتمہ ہونا تھا۔ تو کس طرح ہوا؟ کسر کسرا، جو ہم پچھلے نقشے میں ساسان کی جو پہلی سلطنت ہم پڑھ چکے ہیں کہ فارسیوں کی سلطنت تھی، تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ ساسانیوں کا عرب میں زیادہ ہور تھا، مذہبی طور پر بھی، دلی طور پر بھی، کہ وہ کہتے تھے وہ غیر آسمانی ہیں۔ سورہ روم کے تناظر میں نے آپ کو بتا چکا ہوں نقشے کے ساتھ، دلی طور پر بھی ساتھ تھے، پھر جغرافیائی طور پر عمان، یمن ان کے پاس، بنو لخت کے قبائل غسانی سارے ان کے پاس، تو ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اس لیے زیادہ آثار بھی فارس، اور وہ سارا شرک کا گڑھ تھا، وہاں کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں، آگ کی پرستش ہوتی ہے، اس لیے اکثر نشانیاں وہاں نمودار ہوئی۔ اب ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو بادشاہ بنتا تھا، کاہنوں کا زمانہ تھا، تو کنکر رکھا کرتے تھے، جب تک کنکر باقی رہیں گے تو سلطنتیں بھی چلتی رہیں گی، ایک بادشاہ مرتا تو اس کی جگہ ایک اور کنکر آ جاتا، مطلب یہ ہوتا کہ آگے ایک بادشاہ کا اضافہ ہو گیا، پھر ایک اور کنکر رکھ دیتے۔ یہ کنکروں کی بھی مختلف روایات ہے، لیکن یہ روایت زیادہ قابل قبول ہے۔ تو انہوں نے یہ تاکچے بنائے ہوتے تھے کاہنوں نے، اس کے اندر وہ کنکر رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کسر کسرا کے 14 کنکر تھے وہ گر پڑے۔ اب 14 کنکر گرے، ان کی تفصیل آگے آئے گی کہ عبد المسیح نام کا ایک شخص تھا، بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ یہ کنکر گر گئے، یہ تو کوئی انہونی بات ہے، کچھ ہوا ہے۔ پہلے اس نے کہا چھپا لیتے ہیں، پھر کہتا ہے چلو اظہار کرتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، ظاہر کیا، تو پارلیمنٹ میں بندوں نے کہا حضرت آپ کنکروں کو رو رہے ہیں، وہ جو ہماری آگ جس کا تذکرہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان میں بھی آئے گا، سلمان فارسی بھی یہی کے تھے، اور ان کی ڈیوٹی بھی تھی کہ آپ نے آگ کو بجھنے نہیں دینا، طویل العمر صحابی ہیں، تو بڑی محنتیں کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، وہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو وہ آتش کدہ جو کبھی بجھا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی برکت سے کفر کا وہ عبادت معبد خانہ، وہ آتش کدہ بھی بجھ گیا۔ بتایا کہ بادشاہ سلامت
آپ کنکروں کو رو رہے ہیں، آتش کدہ بھی بجھ گیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ کوئی معاملہ گڑبڑ لگ رہا ہے، کسی بندے کو بلاؤ جو جواب دے۔ تو حاکم تھا غسان کا، جو عرب کے ساتھ غسان قبائل جو بارڈر کے اوپر بنو لخم آباد تھے، ان کا حاکم تھا نعمان بن منذر۔ اسے پیغام بھیجا کہ آپ ایسا کریں، کوئی عالم بھیجیں، کیونکہ علم کا رواج روم کی سرحدوں پر ہی تھا، تو آپ وہاں سے کوئی عالم ڈھونڈ کے بھیجیں اور مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اور اس وقت دنیا کی نظریں یہود اور نصارہ کے اوپر ہی تھی۔ کل آئے گا کہ انہوں نے پھر کیوں انکار کیا، حسد کی وجہ سے۔ وہ حسد کیا تھا وہ انشاءاللہ کل ہم ذکر کریں گے۔ تو نعمان بن منذر نے عبد المسیح کا انتخاب کیا اور بھیجا۔ عبد المسیح گئے اور بادشاہ کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا ہاں شام میں میرے ایک ماموں ہیں سطیح ان کا نام ہے، ان کو ان کے جوابات پتہ ہوں گے، بڑے راہب ہیں۔ کہا جائیں اور اسے پوچھ کے۔ سطیح کے پاس پہنچے، ان کی بھی وفات کا وقت تھا۔ سطیح نے کوئی خاصی تعبیرات نہیں کی، 14 کنکروں کی تعبیر کر دی، 14 کنکر گرے۔ اب تمہارے 14 حکمران رہ گئے ہیں، وہ جو آخری پیغمبر آنا تھا اس کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ستارہ طلوع ہو چکا ہے، ستارے کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ نصارہ کے ہاں یہ 3 نشانیاں تھیں، ستارے کا طلوع ہونا، سوموار کے دن پیدائش کا ہونا، اور عرب کے اندر پیدائش کا ہونا، یہ 3 علامتیں تھیں۔ تو ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اب تمہارے 14 حکمران ہیں، اس کے بعد تمہاری خیر نہیں۔ اس عالم کی زبان تھی کہ سعد ابن ابی وقاص جنگ قادسیہ میں جب ذکر کیا تھا پہلے دن، جب اس ساسان کو فتح کیا تو اس وقت بے آئی نہیں 14 حکمران تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو انہونے واقعات ہوئے وہ اس طرح پورے ہوئے۔ ورقہ بن نوفل، زید بن عمر اور عبداللہ ابن جہش جیسے ممتاز افراد ان کے پاس قریش پہنچے اور کہنے لگے کہ عبد المطلب کا ایک بچہ ہوا ہے اور کوئی انہونی بات ہوئی ہے۔ ایک انہونی بات یہ ہوئی ہے کہ ہم معمول کے ساتھ، عبداللہ ابن جہش کہنے لگے کہ ایک دیوتا کے پاس، ایک بت کے پاس جاتے، عزا فقیرنی جیسے، اصل میں تو بزرگ ہی تھے، تفصیل ہو چکی، ہم ان کے پاس جاتے تو میں اس کو احترام میں کھڑا کرتا وہ گر جاتا، میں اس کو پھر کھڑا کرتا وہ پھر گر جاتا، میں اس بت کو پھر کھڑا کرتا وہ پھر گر جاتا۔ تیسری دفعہ میں نے غصے سے اسے کہا کھڑا کیوں نہیں ہوتا، ہم نے تیری تعظیم کرنی ہے، تو مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، مجھے بتائیں یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس نبی کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں جس نے آخری وقت میں ظہور ہونا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور مختلف طبقات نکل آئے، قادیانی وغیرہ یہی تو اشکال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ اچانک آپ کو خیال آیا، ٹائم ہو گیا، اچھا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا اور آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اچانک نہیں آیا۔ یہ واقعات بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت یہ آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ اچانک آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کو سرداری چاہیے معاذ اللہ اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ یہ واقعات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے لڑکپن کے زمانے میں ایک دن ایک یہودی کو دیکھا جو یثرب کی ایک بلند پہاڑی ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے چیخ رہا تھا، یا معاشر یہود، یا معاشر یہود، اے یہودیو، اے یہودیو، جمع ہو جاؤ۔ یہودی جمع ہو کے کہنے لگے ویلک مالک، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کیوں چیخیں مار رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو ظہور احمد کی علامت ہے۔ وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا اور میں نے اس ستارے کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ یہ ان کی پریشانی تھی۔ ایک راہب تھا، وہ حضرت عبد المطلب قریش کے پاس وہ مکہ میں آیا کرتا تھا، یہ آخری روایت ہے۔ مر الزہران کا رہنے والا یہ ایک عیسائی راہب تھا، یہ ہر سال آتا تھا، یہ شام کا علاقہ ہے،
ہر سال آ کے پوچھتا تھا کہ تمہارے ہاں کسی انہونے کوئی عجیب پیدائش کے وقت جس کے آثار عجیب ہوں، کسی ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ ہر سال آ کے یہ دریافت کرتا تھا، لیکن اسے خاطر خواہ جواب نہیں ملتا تھا تو یہ واپس چلا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے یہ تجارت کے لیے آیا وغیرہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ کہتا تھا یوشک ان یولد فیکم یا اہل مکہ مولود تدین لہ العرب ویملک العجم ھذا زمان۔ اے مکہ والوں، ان قریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے سامنے عرب و عجم کو جھکنا پڑے گا اور وہ عرب و عجم کا مالک ہوگا، اور اس کا زمانہ یہی ہے۔ میری پیشن گوئیاں بتاتی ہیں کہ وہ اسی وقت میں، اسی زمانے میں، اس لیے پوچھنے آتا ہوں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت عبد المطلب مر الزہران پہنچ گئے پوچھنے کے لیے۔ پوچھنے کے لیے جب پہنچے تو دروازے کے باہر سے، یعنی اس کے معبد کے باہر، عبادت خانے کے باہر سے آواز دی، غمیس اس کا نام تھا۔ آواز دی تو اس نے دروازہ کھولنے کی بھی جسارت نہیں کی، اندر سے کہتا ہے کن اباہ فقد ولد ذلك المولود الذي كنت احدثكم عنه انه يولد يوم الاثنين ويبعث يوم الاثنين ويموت يوم الاثنين۔ اس کا باپ آپ ہی کو ہونا چاہیے، یہ اعلان کیا، اور کہتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے جس کے بارے میں تمہیں بتایا کرتا تھا کہ اس زمانے میں اس کا ظہور ہونا ہے، اس نے پیدا ہونا ہے۔ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس کی نشانی ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سوموار کے دن پیدا ہوگا، دوسری نشانی ظاہر، اس کو نبوت سوموار کے دن ملے گی یوم الاثنین، اور اس کی وفات بھی سوموار کے دن ہوگی۔ تینوں نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ظاہر ہو گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت واقعات کا ہونا یہ دلالت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک نبی نہیں بنے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے پیشن گوئیاں تھیں۔